عائشہ کی لائف ایک عجیب سے ڈیلیما میں تھی۔ ہر طرف لوگ ماڈرن ڈیٹنگ کر رہے تھے، انسٹا پہ کیوٹ کپلز کی سٹوریز دکھائی جا رہی تھی، مگر اس کا دل صرف ایک چیز چاہتا تھا، ایک ایسا شوہر جو صرف اس سے نہیں بلکہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہو۔ لیکن سوال یہ تھا، اگر ڈیٹ کرنا حرام ہے تو پھر کمپیٹیبلٹی کیسے چیک ہو؟ کیسے پتہ چلے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ایک نیک انسان ہے بھی یا نہیں؟ ایک دن کمپیٹیبلٹی کیسے چیک ہو؟ کیسے پتہ چلے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ایک نیک انسان ہے بھی یا نہیں؟ ایک دن عائشہ کے والد محمود نے اسے عائشہ کے لیے آئے ہوئے ایک رشتے کے بارے میں بتایا۔ یہ پرپوزل ایک انجان انسان سے تھا جو ان کے قریبی رشتے دار کے تھرو انٹروڈیوس ہوا تھا۔ پرپوزل دیکھتے ہی عائشہ کے دماغ میں ایک سوال آیا، میں کیسے اس انجان انسان سے شادی کر سکتی ہوں جبکہ میرے کچھ ارمان ہیں، کچھ کوالٹیز ہیں جو میں اپنے پارٹنر میں چاہتی ہوں۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا فیوچر ہسبینڈ اللہ سے ڈرنے والا ایماندار اور کیئرنگ شخص ہو۔ لیکن عائشہ کو پتہ تھا کہ اگر وہ اس انسان سے پرائیویٹلی ملاقات کرے گی یا پھر کالز یا میسیجز پر بات کرے گی تو فتنہ کے چانسز بڑھ سکتے ہیں۔ اور کیونکہ عائشہ ایک ایماندار اور بہت ہی دیندار اور نیک لڑکی تھی، اس سوچ نے اس کے دل میں الجھن اور پریشانی پیدا کر دی، کیونکہ اس کا دل اپنے ویلیوز سے کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رات کے سکون بھرے لمحوں میں جب سب سو چکے تھے، عائشہ اپنی فون اسکرین کو گھور رہی تھی۔ اس کے دوستوں نے اپنے رشتے اپنی مرضی سے بنائے تھے، مگر اس کو ایک حلال طریقہ چاہیے تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ رشتہ صرف ایموشنز پر نہیں بلکہ دین کی بنیاد پر بلڈ ہو، مگر اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیسے بڑھنا ہے۔ ایک دن عائشہ انسٹاگرام اسکرول کر رہی تھی اور اس کی نظر ایک اسلامی کونسلر کے پروفائل پر پڑی۔ عائشہ کو اس کونسلر کا کنٹینٹ، ریلز اور اس کی باتیں بہت ہی سمپل، ریلیٹیبل اور سمجھدار لگیں۔ دل کو تھوڑا ہلکا کرتے ہوئے عائشہ نے اس کو ڈی ایم کر دیا، السلام علیکم، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اچھا رشتہ حلال طریقے سے کیسے چیک کیا جاتا ہے۔ ڈیٹنگ تو حرام ہے نا، مگر بنا جانے سمجھے کسی سے بھی شادی کر لینا یہ تو بہت رسکی ہے، پلیز آپ مجھے گائیڈ کریں۔ اسلامی کونسلر کا جواب فوراً آیا۔ کال پر اس نے عائشہ کو بتایا، اسلام نے ایک بہت ہی ایزی اور حلال سلوشن دیا ہے، تم سوٹر سے مل سکتی ہو جتنی بار بھی چاہو، لیکن ہمیشہ اپنے محرم کے ساتھ۔ اس طرح تم اس کا نیچر سمجھ بھی سکو گی اور اپنی ڈگنیٹی بھی پروٹیکٹ کر سکو گی۔ یہ بات عائشہ کے دل کو لگی۔ یہ تو بالکل ایک مڈل وے تھا، نہ ڈیٹنگ نہ اندھی شادی، یہ تو حلال اور لاجیکل سلوشن تھا۔ اگلی صبح عائشہ نے اپنے والد محمود سے بات کرنے کا ڈیسیژن لیا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا ری ایکشن پہلے تھوڑا ہیزیٹنٹ ہوگا۔ لیونگ روم میں بیٹھتے ہی اس نے باتیں شروع کر دی، بابا، میں چاہتی ہوں کہ جو بھی رشتہ چوز کروں وہ صرف سوسائٹی کے پریشر پر نہیں بلکہ دین کے مطابق ہو۔ میں نے ایک طریقہ سیکھا ہے جس میں میں اس انسان سے مل سکتی ہوں لیکن آپ کی موجودگی میں، اور پتہ ہے بابا، یہ طریقہ شرعی طریقہ ہے۔ محمود نے عائشہ کی طرف دیکھ کر کہا، عجیب طریقہ ہے بیٹا، ہمارے خاندان میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ عائشہ نے پیار اور عزت بھری نظروں کے ساتھ کہا، بابا، کلچر چینج ہو سکتا ہے مگر دین تو ہر دور کے لیے ہے نا۔ اللہ ہم سے صرف ہماری نیت اور طریقہ پوچھیں گے، نہ کہ یہ کہ لوگ کیا کہیں گے اور لوگ کیا سوچتے ہیں۔ باپ نے بیٹی کی بات کو غور سے سنا، اس کے سچے جذبات اور تقوی کو محسوس کیا، اور پھر ہمیشہ کی طرح اس کے بہترین فیوچر کے لیے رضامند ہو گئے۔ ایک ہفتے بعد ایک سمپل ریسٹورینٹ میں میٹنگ ارینج ہوئی۔ عائشہ، اس کے والد اور وہ شخص کریم جو کہ ایک دیندار اور جینوئن انسان تھا۔ عائشہ اور کریم ایک ٹیبل پر جبکہ محمود دوسری ٹیبل پر بیٹھے۔ یہ طریقہ تھوڑا نیا تھا مگر کمپلیٹلی سیف اور رسپیکٹفل تھا۔ باتیں شروع ہوئیں، رینڈم چھوٹی باتیں پہلے اور پھر ڈیپر ٹاپکس جیسے لائف کا ویژن کیا ہے، دین کی امپورٹنس زندگی میں، یا فیملی ویلیوز اور ایک دوسرے کی ایکسپیکٹیشنز۔ بنا ٹیکسٹنگ یا کالز کے ان فیس ٹو فیس میٹنگز میں آنیسٹی اور سنسیئرٹی بڑھ رہی تھی۔ یہ ایکسپیرینس الگ تھا مگر بہت پیور اور بہت ریئل تھا۔
جب ان دونوں نے پورے دل دماغ اور توکل کرتے ہوئے ایک دوسرے کو چن لیا تو انہوں نے بنا اننیسیسری تکلف کے سمپل نکاح کا پلان کیا۔ نو اوور دا ٹاپ مہندیز، نو 15 دنوں تک چلنے والی شہندی، معیون، ہلدی اور نہ جانے کیا کیا، نو حرام پریکٹسز۔ ایک خوبصورت زندگی کی شروعات انہوں نے بالکل حلال اور سنت طریقے سے کی۔ آج عائشہ اور کریم ایک ایسی زندگی جی رہے ہیں جس میں صرف محبت ہی نہیں بلکہ سکون بھی ہے۔ آخر جب فاؤنڈیشن حلال ہو تو اللہ برکت بھی زیادہ دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی اسی اسٹرگل میں ہیں تو یاد رکھیں کہ صحیح طریقہ ہمیشہ ہوتا ہے، بس تھوڑی ہمت اور تھوڑی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔